جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک، کیونکہ آج کے سلسلے کی خاص جو میں کہوں کہ کشش ہے، آج ہمارا جو مدنی کلینک کا سلسلہ ہے، اس کی خاص کشش یہ ہے کہ اس کا تعلق رمضان اور روزوں سے ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اگرچہ روایتوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت نصیب ہوتی ہے، میڈیکلی طور پر بھی اس کو بہت پروف کیا گیا ہے کہ روزے سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے سے ان بیماریوں کا حل بھی، ان بیماریوں کا حل روزے سے ملتا ہے۔ تو اگرچہ روزہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسے مطلب کہ ہم پر عبادت فرض کی ہے کہ بس یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے، جو پہلے ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ تو روزے کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بس رکھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے حکم کی اطاعت کے لیے ہے، اور رہے یہ صحت کے معاملات وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوتے رہیں گے۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ ڈاکٹر صاحب اب ارشاد فرمائیں کہ آپ آج کے سلسلے میں ہمارے اسلامی بھائیوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو آج ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ روزہ اور ہماری صحت، روزے سے ہماری صحت پہ کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ روزے سے جہاں ہم ایک روحانی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم جسمانی فائدہ بھی اس سے حاصل کرتے ہیں، جو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، خوراک میں امبیلنس متوازن نہ رکھنے کی وجہ سے نقصان کا سبب بنا لیتے ہیں، جبکہ ہم اس کو اگر خوراک کو مناسب رکھیں گے تو یہی روزہ ہمارے لیے بے شمار فائدے لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی جنرل روٹین میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی اگر ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے، بائک ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ہوتی ہے، اس کی ایک ٹیوننگ ہوتی ہے، اوور آلنگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے میکینک سے پاس جاتے ہیں کہ اس کی سارے سسٹم جو ہے نا آپ اوور آل کر دیں، ٹھیک کر دیں۔ تو یہ روزہ ایک طرح سے ایک ماہ کی ہماری باڈی کی اوور آلنگ کرتا ہے، جسم کو جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں اس کی سسٹم جو ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ لوڈ کم پڑتا ہے، تو اس کے جو کام کرنے کا لوڈ کم ہونے کی وجہ سے جو ایکسٹرا کام اس کو کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا، مختلف آرگن سے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کو کلینکلی آٹوفیجی بولتے ہیں بیسیکلی۔ آٹوفیجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے سال جو خلیے جسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کرتے کرتے ان میں کچھ گندگی بیٹھ جاتی ہے، جراثیم پہ ہو جاتے ہیں،
جب ایک ماہ کا روزے کی حالت کے اندر وقت گزرتا ہے تو ان خلیوں کو ٹائم مل جاتا ہے ریپیئر ہونے کا. اس پورے پروسیس کو آٹوفیجی بولتے ہیں. اس میں ہوتا ہے وہ خراب چیزیں جو خلیوں میں آ چکی ہیں وہ اپنے اندر سے نکال دیتا ہے. اور اس کے بعد ہوتا یہ بھی ہے کہ اس میں کہ وہ خلیے اور مزید کام کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے وہ اب جیسے ایک خلیہ ہے 11 ماہ سے کم و بیش کام اگر وہ کر رہا ہے, ایک ماہ کا اس کو آپ ریسٹ دیتے ہیں, وہ آٹو قدرت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنی سیل کے اندر صلاحیت ہے کہ اپنے آپ کو خود ریپیئر کر لے. جو خرابیاں آ گئی ہیں وہ خود ہی اپنے اندر سے نکال لیتا ہے. یہی خلیہ اگر دماغ میں ہوا تو دماغ کے اندر اگر کسی کو بیماری ہوئی الزائمر, جیسے عموماً اولڈ ایج کے اندر بیماری ہوتی ہے, اس میں بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے, بہت ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں, وہ پیشنٹ, یہ ریسرچ میرے جو نظر سے گزری تھی اس میں لکھا ہوا تھا, وہ پیشنٹ جو اولڈ ایج ہیں الزائمر ڈائگنوزڈ ہیں وہ اگر روزہ رکھیں تو ان کا جو ہیلنگ پروسیس ہے دماغ کا وہ امپروو ہو جائے گا. 10 میں سے 9 پیشنٹ پازیٹیو ریسپانس کر رہے ہیں, یعنی ان کی یادداشت امپروو ہو رہی ہے. ہیلنگ پروسیس سے کیا مراد ہے؟ ہیلنگ پروسیس سے مراد یہ کہ اس کو بولتے ہیں ڈی جنریٹو ڈس آرڈر, مطلب اس کو دوبارہ ریشیپ کرنا, دوبارہ بنانے والا کے جو پروسیس خلیے ہیں ان کو نیورون بولتے ہیں. نیورون ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ دوبارہ بن نہیں پاتا, لیکن کچھ صورتوں میں وہ بن بھی جاتا ہے. اگر ہم ایک ماہ کا انشاءاللہ عز و جل روزہ رکھ کے اس کو گیپ دیں گے تو اس کے ری جنریشن کا جو پروسیس ہے وہ بڑھ جائے گا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں یہ کتنی بڑی کروڑوں رحمت ہے کہ انسان کے جسم میں سائنس آج میڈیکل اور آج جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ یوں کرتا ہے, لیکن یہ آٹو تو نہیں ہے نا, کسی نے یہ بنایا ہے, کسی نے اس کے اندر یہ طاقت و صلاحیت دی ہے, وہی خدا ہے, یہ ہمارا رب کریم ہے. اگر آپ ایک چیز دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کہا نا تو مجھے ایک بڑی بات یاد آ گئی کہ وہ اس کو مطلب وہ خود بھی ایک چیز مطلب کہ نوٹس لے رہا ہوتا ہے جی, اور مطلب وہ آٹومیٹیکلی وہ چیز دور ہو جاتی ہے. میں ایک دفعہ کاکپٹ میں بیٹھ کر آ رہا تھا پائلٹ کے ساتھ جہاز کے اندر, تو کچھ اس طرح جان پہچان ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے اندر سے ہی کاکپٹ میں لے لیا پائلٹ کے یہاں کہ آپ یہاں بیٹھیے, ٹھیک ہے. تو میں بیٹھ کر آیا تو مجھے وہ پائلٹ جو تھے نا جہاز کے وہ مجھے ایسا فنکشن سمجھا رہے تھے. فلائٹ تھی, اب وہ اندر میں کوئی کام ویسے اتنا ہوتا تو نہیں, لینڈنگ اور ٹیک آف کے ٹائم پر زیادہ تر ان کا, لیکن وہ ہونا تو بیٹھنا تو پڑتا ہی ہے. تو مجھے پورا وہ آٹو پائلٹ سسٹم ہے نا وہ سمجھا رہے تھے. تو مجھے انہوں نے ایک بات بتائی تھی جو آپ کے یہاں سے بہت ساری باتیں تھیں جو اس سے کلک ہوئی کہ یہاں پر ان کی جو اسکرین ہے اگر کوئی انجن میں کوئی پرابلم ہوگا نا جی, تو انجن میں پرابلم ہوگا تو ان کی اسکرین پر آ جائے گا کہ انجن میں یہاں پرابلم ہو گیا. صحیح. اب انجن پرابلم ہوا نا تو کہہ رہا اب یہ بتانے نا یہ ہم اس کو دبائیں گے نا تو آٹومیٹک جا کر اس جگہ کو یہ صحیح کر دے گا اور یہاں پر ہم کو سگنل دے دے گا. تو سائنس جو کچھ کرتی ہے تو وہ دماغ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو عقل کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ روزے کے اندر بھی کتنی اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ریلیکس دے دیتے ہیں, ایزی کر دیتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو آٹو جنریٹ کر لیتا ہے, اپنے آپ کو خود بخود بنانا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کا تعلق صرف رمضان کے روزے سے تو نہیں ہے نا. اب مثال کے طور پر اگر ہم غور کریں تو ذوالحجۃ الحرام کے جو روزے آتے ہیں مسلسل فضائل جو لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ نوافل جیسے شعبان المعظم کے روزے ہیں, اسی طرح رجب المرجب کے روزے ہیں. تو یہ روزے رکھنے سے جو ہم بھوکے پیاسے جو رہتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے جو دیگر جو اعضائے بدن ہیں ان کو اس میں آسانی رہتی ہے. تو اگر پورا سال آدمی کچھ نہ کچھ نفلی روزوں کی بھی عادت رکھے اور پھر فرض روزے تو اس نے پورے رکھنے تو شاید اور مزید صحتیابی نصیب ہو. اس میں ایک بات یہ عرض کرتا چلیں کہ ایک اسٹڈی ہماری نظر سے گزری تھی جس کے اندر ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے وہاں پہ اسٹڈی کی گئی تھی, اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بلکہ کچھ پیشنٹس کو ایسا رکھا گیا تھا جن کو فاسٹنگ پہ رکھا گیا تھا, کسی کو 2 دن ہفتے میں فاسٹنگ پہ رکھا گیا تھا, روزے سے رکھا گیا تھا, کسی کو 1 ہفتے میں 1 دن, کسی کو پورا ہفتہ رکھا گیا تھا. تو ان میں جو انہوں نے ایک اسٹڈی لی کہ ان کے جو بھی معاملات تھے پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک بہتر ہو گئے. ان میں ایکٹیونیس بڑھ گئی تھی, ان کے اندر جو اگر ان کو کوئی کسی کو معدے کی تکلیف تھی تو وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ گئی تھی. ایون ڈائبٹک پیشنٹس کو بھی انہوں نے بتایا کہ ایسا سسٹم ہوا تھا کہ ان کی شوگر لیول بھی جو ہے کم و بیش نارمل کے قریب پہنچ گئی تھی. تو یہ روزہ آپ نے صحیح فرمایا رمضان میں ہی
نہیں ہے روزہ. اگر آپ ایک ترکیب سے رکھیں, ہفتہ وار ایک روزہ رکھیں, مہینے میں ایک روزہ رکھیں. پیر شریف کا روزہ سنت ہے, بالکل دعوت اسلامی کا مدنی انعام بھی ہے جی. تو پیر شریف کا روزہ رکھیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کی ایک طرح سے ہفتہ وار ہی اوور آلنگ پوری باڈی کی ہو جاتی ہے, نہ کہ سال میں ایک دفعہ ہوگی. تو کر لیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پہ ذہن اس طرح کا بن نہیں پاتا ہے کہ نفلی روزے کی طرف انسان چلے جائے, لیکن ان کا بنانا چاہیے, اس سے جسم کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس طرح اگر رمضان کے روزے جس طریقے سے ہم فرض اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں اور ایک ذہن بنا, فرض ہے رکھنا ہی ہے, ہاں, اس کو ذہن بنا کے ہم کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں, اور لیکن اس کا فائدہ ہم اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کے صحیح انداز میں جو اس کے لوازمات ہیں اس کو پورا کریں. ایک جو آپ کے خوراک کے معاملات ہیں اس کو آپ بہتر کریں, کیونکہ اگر آپ نے 16-17 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا یا کہیں کہیں 20 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے, وہ 20 گھنٹے کی فاسٹنگ رکھی اور اس فاسٹنگ کے بعد جو ہے آپ نے اس 4 گھنٹے کے اندر وہ 20 گھنٹے کا حساب کتاب پورا کر لیا, تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹھیک نہیں, میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو میٹابولزم یعنی ہاضمے کا نظام کم و بیش 4 سے 14% بڑھ جاتا ہے. صحیح. اب افطار ہوتی ہے, افطار کے بعد جب ایک میٹابولزم آلریڈی تیز ہوا ہوا ہے, اس میں اگر ہم زیادہ کھانا کھا لیں تو کیا ہوگا؟ بڑھ جاتا سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جسم میں کوئی چیز نہیں جا رہی, جو ہاضم کرنے کے انزائمز وغیرہ ہیں بہت تیزی کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں, کیونکہ انرجی تو ہم کہیں سے نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جسم کا نظام ایسا ہے کہ ہمارے جسم سے ہی وہ انرجی بنا رہا ہوتا ہے. جیسے اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی, جیسے کہ ابھی جن کے چربی ہے, ٹھیک ہے, اس چربی کو وہ ٹوٹتی ہے, اس سے انرجی بن رہی ہے, یوٹیلائز کر رہی ہے, تو بہت تیزی کے ساتھ یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. نارملی ابھی جیسے اب ہم روزے کی حالت میں نہیں ہے تو ایک لیول پہ یہ میٹابولک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اب ہم پرولونگ فاسٹنگ پہ چلے گئے کم و بیش 12 سے 16 گھنٹے کی, تو یہ انرجی بنانے کا پروسیس تیز ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یعنی جس اوپر سے کچھ ہم کھا نہیں رہے, انرجی زیادہ ہمیں چاہیے, تو سسٹم تیز ہو گیا. اب اس صورت میں ڈاکٹر صاحب ابھی بتا دیجیے گا کہ زیادہ اگر آپ کھانا کھا لیا, میٹابولک ریٹ آپ کا تیز ہے, تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, وہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارملی ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے افطار ہوتی ہے, افطار کے اندر بہت زیادہ ایک وہ طلب ہوتی ہے کہ یار جلدی سے میں کھا لوں, یہ بھی کھا لوں, وہ بھی کھا لوں, اور وہ کھانے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے شاید مغرب کی نماز پڑھ کے بھی وہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پیٹ میں درد کی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک فوری طور پہ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے, یا ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ایسڈ جو ہے نا اس کا جو امبیلنس ہوتا ہے نا, وہ بالکل بیلنس جو ہوتا ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے. جو باڈی کی جو تیزابیت ہوتی ہے اس میں امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ شکایت شروع ہو جاتی ہے. یہ تو انیشیلی پہلی سمٹم, پہلی علامت آپ کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار بالکل ہلکی کرنی چاہیے, بالکل ہلکی کرنی چاہیے, اور اس کے اندر ہلکی امیر علیہ سنت کو دیکھا گیا نا, ہم تو پانی تقریباً امیر سن کے ساتھ پانی کا ہی تقریباً استعمال ہے. بالکل, پانی, کھجور اور پانی جو ہے ایک آئیڈیل چیز ہے کہ آپ کھجور سے لیں اور پانی سے لیں. اس کی سائنٹیفکل ریزن یہ ہے کہ اگر جب آپ کھجور آپ لیتے ہیں تو کھجور کے اندر جو گلوکوز کا لیول ہوتا ہے, کیونکہ آپ 2 چیزوں میں آپ کا لاغر پن آتا ہے. ایک تو جب آپ فاسٹنگ کی حالت میں ہوتے ہیں, روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, تو آپ کا باڈی میں جو ایک پوٹاشیم لیول ہوتا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ عصر مغرب کے درمیان بالکل لاغر ہو جاتے ہیں. دوسرا ہائپوگلائسیمیا, یعنی شوگر کا لیول آپ کا نیچے گرا ہوا ہوتا ہے, بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ لاغر پن آ رہتے ہیں. جب آپ کھجور لے لیتے ہیں تو کھجور لینے کے فوراً بعد اس کی جو وہ لعاب کے ساتھ ابھی وہ آپ کے منہ میں ہی ہوتا ہے, گلوکوز بننا شروع ہوتا ہے, میٹھی چیز جاتی ہے, تو فوری طور پہ آپ کا انرجی لیول ایک دم بڑھتا ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق کم و بیش اگر آپ 3 یا 4 کھجور کھا لیتے ہیں, جو میرا خیال میں 100 گرام کے قریب بنے گی, 4 کھجور 5 کھجور, تو اس میں جو کیلوریز کی مقدار ماپی گئی ہے وہ 300 سے زیادہ کیلوریز. اگر اس وقت آپ نے 4 کھجور کھا لی اور اس کے بعد آپ نے وہ جو بھی آپ کے لوازمات ہیں وہ بھی کھائے, تو آپ اوور ایٹنگ میں چلے گئے. صحیح, ٹھیک ہے. اب پانی کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو پورے 12 تقریباً آپ اگر باڈی کی حیت پہ غور کرتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی پہ تقریباً پانی ہی پانی ہے. صحیح, یعنی کہ آپ کو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا, لیکن آپ کی
बॉडी तकरीबन 80 से 90% पानी पे चल रही है। सही, ठीक है। जैसे 65% ये सब पानी, 65% पानी। ब्लड के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो तकरीबन 70% से ज्यादा क्रॉस कर जाता है। अब उसके अंदर अगर पानी की मिकदार कम होती है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम होती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी जो ब्लड की कंसंट्रेशन होती है, जो गाढ़ापन होता है वो बढ़ता है। सही, ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो आप अगर फौरी तौर पे पानी पीते हैं तो वो आपकी कंसंट्रेशन को मतलब न्यूट्रलाइज कर लेती है, बराबर कर देती है उसकी। तो ये दो चीजें जो है ना, ये आपको तिब्बी तौर पे बहुत फायदा देती है। मतलब ये डॉक्टर साहब इफ्तार में पानी पहले पिएं और खजूर का इस्तेमाल करें, बेस्ट है। सही। अब इसके बाद मजीद जो खाना है वो कितनी देर बाद खाएं, फौरी खाएं या नमाज पढ़ के खाएं? देखिए इसमें तो खाना क्या खाएं जी, ये अलग सवाल है। अभी तो फिर मैंने वक्फा लिया, तो इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे खाने में। मुझे तो नहीं लगता कि एक सिलसिले में हम इसको पूरा कर सकेंगे, बहुत मटेरियल टारगेट है। क्योंकि अभी तो बांग्लादेश चल रहा है। बांग्लादेश वाले क्या करते हैं? आपकी इफ्तारी कैसी है? हमारे यहाँ जो इफ्तार करते हैं अमूमन इतने घंटे का रोजा होता है जितना पाकिस्तान में? जी, हमारे यहाँ जब বাংলা में बोलेंगे, আমাদের এখানে যে আফতারি যে সিস্টেম হয়, তো এটা দুপুর 3টা থেকে শুরু হয়ে যায় রান্না করা। मैं नहीं क्या 3 बजे से पकना शुरू हो जाता है। ओके, यूँ थोड़ा चलो ना, तो हम जी, हाँ, तो हमको भी तो पता है हाँ बोले कि ना बोले हम लोग। তো 3টা থেকে রান্না শুরু হয়ে যায়। তো প্রথমত চানা রান্না হয়, চানা, তারপরে পেঁয়াজু, क्या ফুলৌড়ি, अच्छा পকোড়ে, আলু চাপ, বেগুনি, এগুলো রান্না হতে শুরু হয়। আচ্ছা, कबाब है और ये কাবাব, এগুলো রান্না হয়, ফিরনি হয়ে যায়, কলা তো আছেই, कोला কেলা, তারপরে আম, যদি ফল যদি মৌসুম অনুযায়ী, ओके মৌসুম অনুযায়ী তো এটা শুরু হয়ে যায়। তারপরে শরবত থাকে, লেবুর শরবত, দুধও থাকে, তারপরে ये इफ्तार में यूँ रखा हुआ जैसा खान पर সাজানো থাকে। अरे ये घरों में ঘরে, कि ये दावतों में होता है? না না, ঘরে ঘরে, अच्छा, घरों में होता ঘরে, है। হ্যাঁ ঘরে। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में एक अलग सिलसिला करना আচ্ছা, पड़ेगा। শুধু এটা না, আর তারপর থাকবে মশলা দিয়ে, मसाला से वो चटनी बनाते हैं। उसके बाद তারপরে फिर যেমন ক্ষীরা আছে, তারপরে গাজর আছে, এইভাবে করে সালাদ বানানো হয়। আচ্ছা, মুড়ি মাস্ট বি, মুড়ি মুড়ি मुड़ी मुड़ी चावल है, उसको हल्का भिगो कर नमक देके, फिर उसको तावा में देकर, थोड़ा बालू होता है, गरम कर फिर देते हैं, तो फिर वो मूढ़ी होता है ना, उसको यहाँ बहुत कम मिलता है, तो फिर वो मस्ट भी होना चाहिए मूढ़ी। फिर उसको हम पूरा मिलाते ना, बड़ा सेनी लेते हैं, बड़ो सेनी नेवर पड़े, চানা, পেঁয়াজু, হ্যাঁ, তারপরে যা কিছু আছে সবগুলো দিয়ে দিয়ে তারপরে মুড়ি দিয়ে, আচ্ছা তার ওখানে কি মিষ্টিও থাকে তার মধ্যে, বুন্দিয়া আমরা বলি একটা মিষ্টি আছে, সেটাও দিয়ে তারপরে সবাই মিলে খাবে, একেবারে পেট ভরে খাবে। मगरिब से पहले की बात करो, मगरिब के बाद না, ওই আজান হচ্ছে, আজান, আচ্ছা আজান হতে আজানের সাথে যখন সময় হয়ে গেল সবাই খাচ্ছে, একেবারে আর হিলা যায় না, মানে हिल नहीं सकते। अब नहीं जमात पकड़ना है तो इसको रख दो, अभी नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ के फौरन फिर बैठ गए, इसको खत्म करना है पूरा, जितना पकड़ना सब खत्म कर लिए और शरबत वगैरह पी लिए, हो गया है, बहुत यहाँ तक हो गया है। अब क्या थोड़ा सा रेस्ट हुआ, चल कदमी तो बहुत कम ही होता है, उसके ऊपर अगर चाय पी लिए तो अलग बात है। अब तरावी पढ़ना है, तरावी के लिए गया, यहाँ खाना पक रहा है घर पे। अच्छा, अब पकेगा? अब रात का खाना है। अच्छा, ये रात का नहीं था? ये रात का नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो फिर तरावी पढ़ने गए, फिर यहाँ पक गया पूरा, जो भी पकता है खाना, सब बैठे यहाँ घर पे, और फिर खाना चला रात का, उसी तरह खाना चला जिस तरह खाते हैं ना, जिस तरह अमूमन दिन में खाते हैं ना, रोजा के अलावा। खाना हो गया, चलो अब लेट गए, सहरी के लिए उठना है, तो घर के जो ख़वातीन हजरात हैं तो ये बिफोर उठ जाते हैं, पकने फिर पकेगा ना, फिर खाना पकना है, तो क्या खाएंगे? अगर कोई रोटी खाना चाहे तो रोटी, अमूमन हमारे यहाँ भात ही खाता है ना, चावल, क्योंकि रोटी में उतना ये नहीं होता कि भात का थोड़ा रिलैक्स होता है, तो वो कोई भात पकाता है या कोई रोटी चावल पकाता है या कोई रोटी पकाता, फिर वहाँ नहीं, डट के खाना है, क्योंकि मगरिब तक तो रहना है ना, भूखा रहना, तो सही से खाना है, नहीं पानी भी पीना है, काम करो दूध भी पी लेना है, तो इसी तरह डट के वो फाइनल खाना होता है, क्योंकि अभी हमें वो 2-3 मिनट तक आखिरी चलता होगा। हाँ, आखिरी चलता होगा, फिर बोलते अभी भी टाइम है, 2 मिनट टाइम है, तो इसको खत्म करना है, खत्म कर लिए,
یا تو پھر دوبارہ ہو گیا تو بہت پرابلم ہوتا ہے. میں کہتا ہے گیس کا جو ٹیبلٹ ہوتا ہے نا وہ رمضان میں بہت زیادہ ڈاکٹر کے برس لگتا ہے, بہت یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بعض اوقات تو لوگ ایسے بھی نماز میں جاتے ہیں نا, کھا کے جاتے ہیں, وہ بیچارہ ہوتا ہے گر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا, تو مانتے نہیں ہیں, پھر بھی دل نہیں مانتا, پھر اگلا دن وہ ہونا چاہیے, پھر اگلا دن یہی ہوتا ہے. پرابلم ہو رہا ہے, پیٹ گٹر گٹر کر رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہوا بنگلہ دیش, کیا لگتا ہے آپ سنتے رہے. تو اب دوسرا یہ, اب یو کے والے کیا کرتے ہوں گے ذرا سوچیں. 3 گھنٹے ان کے پاس ہوگا, 20 گھنٹے 21 گھنٹے 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے ان کے پاس جیسے اسپیئر ہے. تو اب انہوں نے اتنی دیر کے اندر مغرب افطار کرنی ہے. اب اگر ایسا کچھ ہے وہاں تو وہ ایک الگ ہے, مگر ایسا ہوتا ہوگا, یعنی کہ یوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے شاید کوئی بہت ہی کم ہی ہوں گے جو اس سے شاید بچے ہوئے ہوں گے امیدیں سن کر بھی, لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد مطلب کہیں باہر نہیں نکلتی نا, شاید اس کی وجہ یہ کہ یار گھر میں یہ لوازمات ہونے بہت ضروری ہے, افطار کے گویا کہ یہ لوازمات ہیں. تو یو کے والے کیا کرتے ہوں گے ذرا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مغرب کے بعد یہ کرنا ہے, پھر مغرب پڑھنی ہے, مغرب کے بعد پھر کھانا ہے یا نہیں, پھر عشاء ہے, عشاء کے بعد تراویح ہے, تراویح کے بعد پھر سے 3 گھنٹے کے اندر انہوں نے 4 سے 5 کام کرنے. تو یہ تو اب یہ کہ ایسا کچھ جو ہو رہا ہے, اب یہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے آپ کے یہاں. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے روزہ, بھوک, صحت, اور حدیث میں بھی آیا کہ روزہ رکھو تو صحت یابی کے حوالے سے, لیکن ہمارے دیکھا گیا کہ رمضان المبارک میں ڈاکٹروں کے پر رش, یہ آپ کا بھی تجربہ بڑھ جاتا ہے. تو اب اس پر ہم تھوڑا سا آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ وہی ہوتی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بد احتیاطی, خوراک کے اندر بد احتیاطی. مین ریزن یہ مین وجہ یہی آتی ہے اس کے اندر کہ اس کی وجہ سے یہ پرابلمس کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم پھر وہی چلے جاتے ہیں, اگر ہم پرانی باتوں پہ چلے جاتے ہیں کہ ایک اسٹڈی اور ہماری نظر سے گزری تھی کہ کچھ عرصے پہلے تقریباً 90s میں کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر روزے اور صحت کے اوپر ڈیٹیلز ہوئی تھی. اس میں تقریباً 50 سے زائد مقالے پڑھے گئے تھے پوری دنیا سے, اور ایک اسٹڈی دی گئی تھی کہ روزے سے جو فوائد ہوتے ہیں وہ کون سے جو ہمارے اعضاء ہیں جسم پہ کہاں فائدہ ہوتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں اس میں بتایا گیا تھا کہ جس میں فائدہ نہیں ہوتا. جگر پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا, معدے پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, دل پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, گودے پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, لبلبے پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, آنتوں پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, دانتوں پہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. سبجیکٹ ٹو فاسٹنگ, روزہ کیسا روزہ تو رکھتے ہیں ہم لوگ, نہیں مطلب وہ ایسا نہیں, یہ والا نہیں. میں نے پہلی عرض کیا تھا کہ اس کے اصل فوائد, یہ بھی پاکستان کا نظام بھی کو مطلب بھرے ہوئے ہیں دسترخوان ہمارے بھی مغرب کا, وہ جیسے بالکل وہ ہمیں مناجات افطار میں بھی جو مدنی چینل پہ بھی جو بیٹھتے ہوں گے, اور بیٹھنا چاہیے خاص طور پر مناجات افطار کے ٹائم, تو مدنی چینل کو تو آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ مدنی چینل ہی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ گناہوں سے بچ کر آپ کو انشاءاللہ رمضان مبارک گزروا دے گا اور نیکیاں کمانے کا آپ کو موقع دے گا. بالخصوص افطار کے وقت جب آپ افطار کر رہے ہیں, اللہ قبولیت دعا کا وقت, اس وقت آنکھوں کے سامنے بس یہ دعا اور رونے کے مناظر اور رقت بھرے مناظر ہوں, نہ بد نگاہیاں ہوں, نہ میوزک ہو, ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ توفیق دے تو ہمیں یہ مدنی چینل بس آپ دیکھتے رہیں تو, اور مدینہ کرتے رہیں بس, انشاءاللہ یہ جنت کے راستے پہ لے کر آپ کو مدنی چینل چلے گا. تو اب ایسے میں بھی سامنے کھانا, تو اب یہ آپ غور کرتے رہیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو ہم ابھی سے تھوڑا سا وہ ذہن دینا شروع کر رہے ہیں کہ کیا روزہ بھی رکھنا اور صحت بھی پانی ہے. اچھا روزے ابھی جیسے آپ بیان فرما رہے تھے روزے کے فائدے, اب جیسے وہ مریض جو آلریڈی کسی مرض میں مبتلا ہیں, جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہوا ہے, ٹی بی ہوا ہے, دیگر کرونک بیماریاں ہیں, وہ اسی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کرونک بیماریاں, ٹی بی ہوئی بھی ہے, شوگر ہوئی بھی ہے, بلڈ پریشر وغیرہ سارے امراض ہیں, روزے کے کیا ان پہ بھی فائدے ہوتے ہیں؟ ہم کال لیں پھر آپ کا جواب دے دیں گے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکے اتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کلینک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور ہمارے پیارے پیارے نگران شورا کے جو مدنی پھول
ہمیں ملتے ہیں وہ الحمدللہ واقعی اگر جو ان مدنی پھولوں پر عمل کر لے تو واقعی بہت ہی فائدہ ملتا ہے الحمدللہ. مجھے ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرنا ہے کہ کمزوری ہے اور اب اسپیچ روزہ رکھیں تو کیا کیا کھائیں کیا کیا پئیں، سحری کے وقت افطار کریں تو کس سے افطار کریں اور سحری کریں تو کس سے چیز سے سحری کریں، اس کی رہنمائی فرما دیجیے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب سے جواب بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی کال چلائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محسن تنویر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا مدنی کلینک دیکھتے ہیں. میری بیوی کو ٹانسلز کا پرابلم ہے اور ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا ہے، گلے کے ٹانسلز کا پرابلم ہے. تو اس کے لیے برائے مدینہ کوئی اچھا سا مدنی علاج بتا دیں کہ ہمیں آپریشن نہ کرانا پڑے، یہ مدنی بھی ہے کہ گلے کے ٹانسلز کا مسئلہ حل ہو جائے. جی اور کال چلائیے. میں محمد خالد بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور میرے نا پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتے اور نا پیر سن بھی ہو رہے تھے، اس بارے میں معلوم کرنا تھا مجھے. انشاءاللہ تعالی معلوم کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا پہلے تو ڈاکٹر سلمان نے جو آپ سے سوال کیا تھا وہ، پھر وہ سحری اور افطار میں کیا کیا کھائیں، کمزوری بھی ہے انہیں. ڈاکٹر صاحب عموماً جو ہے نا لوگ یہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ ہم یہ بیماری ہے، یا جیسے کسی کو آپریشن ہو گیا ہے، یا کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو گھٹنوں کا مرض ہے. اس طرح کے امراض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے یا رکھ نہیں پاتے. تو کیا ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یا روزوں کے ان بیماریوں پہ بھی فائدے ہیں؟ روزے کے ڈیفینیٹلی ان بیماریوں پہ بہت فائدے ہیں. صحیح. تو بہتر ہے کہ اپنے جو بھی معالج ہیں ان سے مشورہ کر کے اس کو روزہ رکھا جا سکتا ہے. آج کل ایسی ادویات موجود ہیں جن کی ڈوز اوپر نیچے کر کے، خوراک کو اوپر نیچے کر کے وہ دی جا سکتی ہے. اس کو سامنے رکھ کے چاہے کوئی سی بھی بیماری ہو، چاہے وہ شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو. ایون شوگر اور بلڈ پریشر تو اگر آپ روزے کی حالت میں ہوں گے تو یہ تو کنٹرول لیول پہ آئے گا آٹومیٹکلی. اس میں خوراک ویسے ہی کم ہو جائے گا. رزلٹ ہے بہت پازیٹیو روزے کے. جی دونوں کے، بہت بلڈ پریشر پہ بھی اور شوگر پہ بھی. بالکل. دیکھیں اگر ٹیکنیکلی طور پہ بھی دیکھتے ہیں تو فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک فاسٹنگ پوزیشن کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو موجود اجزاء ہوتے ہیں وہ اس کے ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ انٹیک نہیں لے رہے ہوتے، کھا نہیں رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا ہارٹ کام کر رہا ہوتا ہے زیادہ. جب ہارٹ آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے بلڈ یعنی خون کے جو وہ ہوتے ہیں دورانیہ ہیں اس کا لیول تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. جب خون کا دورانیہ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو خون کے اجزاء جو ہیں وہ اس کی جو والز ہوتے ہیں پٹھوں پہ دباؤ کم ڈالتے ہیں. صحیح. دورانیہ کم ہوگا تو پٹھوں پہ دباؤ کم پڑے گا. جب پٹھوں پہ دباؤ کم پڑے گا تو آٹومیٹکلی بلڈ پریشر جو آپ کا شوٹ کر رہا ہوگا، بڑھ رہا ہوگا، وہ لوور لیول کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ روزے کی کے لیے جو نون کیس آف ہائپر ٹینشن، ان کو بلڈ پریشر کا ہے مسئلہ، جی جی، اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب روزہ رکھنے سے ان کا بلڈ پریشر لو ہوگا یا بیلنس ہو جائے گا؟ بیلنس ہو جائے گا. لیکن ادویات ڈاکٹر کی مشورے سے استعمال کریں گے، اپنے مالج سے پہلے مشورہ کریں گے، اس کے بعد جا کے اس پہ عمل کریں گے. کوئی بھی ادویات وہ جو ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے اس کے مشورے کے بعد. یہ ہم ٹیکنیکلی چیزیں بتا رہے ہیں بیسیکلی کہ روزے کے کیا ہم کو فوائد ہوتے ہیں، لیکن اگر اس پہ فیصلہ کرنا ہے تو اپنے مالج سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں گے. وہ ان کی کنڈیشن کو بہتر سمجھتے ہوں گے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے کیا. لیکن یوں کہ ہر ایک ڈاکٹر کے کہہ دینے پر روزہ روزے چھوڑے نہیں جائیں گے، نہیں چھوڑے جائیں گے. اس کے لیے شرعی رہنمائی رہنی بہت ضروری ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. کالس ہیں جب وہ لے لیتے ہیں. جی کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मोहम्मद शहजाद अब्दारी जियाकोट, माशाअल्लाह रोजा और हमारी सेहत, बहुत प्यारा प्रोग्राम है क्लिनिक का। ऐसा ये तो मैं ताज़ा बात अर्ज करूंगा कि पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ, और आपका माशाअल्लाह दौरा साउथ अफ्रीका कैसे रहा, बांग्लादेशी टीवी की बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम आशिकाने रसूल जो बांग्लादेश में हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा ईमानदारी से कि जब रोजा दावत इस्लामी के माहौल में रखा है, ये भी 15 शबान का रखा है, ऐसी रूहानियत और नूरानियत हासिल हुई। ये मैं नफली रोजे की बात अर्ज कर रहा हूँ। वाकई रोजों में है ही बरकत। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदाओं में बरकतें, रहमतें, नूरानियत और रूहानियत ही है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम रोजों की अदायगी और उनकी रूहानियत और नूरानियत अता फरमाए। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, हौसला अफजाई का भी शुक्रिया, मुबारकबाद देने का भी शुक्रिया। वाकई बांग्ला ज़बान में मदनी चैनल की इंशाअल्लाह उसकी अपनी मदनी बहारें होंगी। सफ़र तो अब देखें अल्लाह कबूल फरमा ले, तो सफ़र मदीना दुआ कीजिए अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो सब सवाल के जवाब दे दीजिए। पहले सवाल था कि उनको कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी और सहरी इफ्तारी किस तरह करनी चाहिए। कमज़ोरी का जहाँ तक सवाल है, तो इसमें कमज़ोरी के हवाले से ही अगर हम बात करते हैं कि जो रोज़ा होता है जी, रोज़े की हालत के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो खून होता है, सही, ठीक है, वो कहाँ से बनता है? वो बोन मेरो से बनता है, यानी कि हड्डियों में जो गूदा होता है वहाँ से वो डेवलप होना शुरू होता है। उसका काम यही होता है। अब जो कमज़ोर लोग होते हैं उनमें भी जो बतौर ख़ास जो होता है गूदा, वो काम कर रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सुस्त काम कर रहा होता है। लेकिन ये नहीं होता कि उसमें काम नहीं कर रहा होता, काम कर रहा होता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप रोज़े की हालत के अंदर होते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन, मैंने जैसे बताया कि थोड़ा सा प्रेशर कम होता है उसका, तो इसमें खून की प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी कि आपका बोन मेरो एक्टिवेशन जो है ना, जो गूदा होता है उसका हड्डियों का, वो उसके अंदर से प्रोडक्शन रेड ब्लड सेल्स की बढ़ जाती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक्टिवनेस आ जाती है, उसमें चुस्ती आ जाती है। तो ये एक साइंटिफिकली रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सुस्ती तो उनकी अपनी पैदा करदा होगी, जो कमजोरी होगी उनकी अपनी पैदा करदा है। तो ये सोच लेना कि यार इससे मजीद कमजोरी पैदा होगी या प्रॉब्लम होगी, तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। तो रोज़ा रखें, खाने का अपना एहतियात रखें, डाइट अपनी प्रॉपर तरीके से लें, जिस तरीके से इंशाअल्लाह सजल आने वाले सिलसिले में हम इनको या आगे जाके इनको बताएंगे भी कि खाना सहरी किस तरह करनी चाहिए, किस किस्म की ग़िज़ाएँ सहरी में इस्तेमाल करनी चाहिए, इफ्तार में किस किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, वो इंशाअल्लाह जब वो हम बताएंगे, अगर उस तरीके से ये इस्तेमाल करेंगे तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। आम लोगों में कंसेप्ट यही पाया जाता है कि अमूमन रोज़ा रखते हैं तो कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस लगती है। तो क्या रोज़े की वजह से कमज़ोरी लग रही होती है? रोज़े का कमज़ोरी से तो कोई ऐसा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इसके अंदर सिर्फ 2 इश्यूज़ आते हैं। सही, वो भी आपको तकरीबन ये समझ लें कि असर मगरिब के दरमियान ये 2-3 घंटे का एक फेस होता है जिसमें ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। एक तो आपको ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा शुगर लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप 16-17 घंटे, कहीं कहीं 20 घंटे की भी आप फास्टिंग में होते हैं, तो आपका शुगर लेवल गिर रहा होता है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी कैफियत में सुस्ती, गिरावट ये पैदा होती है। दूसरा, पोटेशियम लेवल आपके बॉडी का बढ़ रहा होता है, उसकी वजह से भी सुस्ती, गिरावट आपकी पैदा होती है। तो ये 2 रीजंस होती हैं जिसकी वजह से होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो रोज़े की वजह से कोई स्पेशली सुस्ती नहीं होती। अच्छा, सहरी इफ्तारी के हवाले से एक छोटी सी मोटी सी बात हम करते चले कि सहरी और इफ्तारी, सहरी इस किस्म की लेनी चाहिए कि जो देर से हज़म हुआ करे। यानी कि आपकी मिसाल के तौर पे, जैसे आप बांग्लादेश में आप लोगों के यहाँ चावल इस्तेमाल करते हैं, तो वो चावल जो है ना एक थोड़ा देर से हज़म होता है। लेकिन कम क्वांटिटी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी में, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना करें कि वो बहुत मैदे पे बहुत ज़्यादा गिरानी पैदा कर दे, तजाबियत पैदा कर दे। एक नॉर्मल जो खाना होता है उस तरीके से आप इस्तेमाल करें तो उसमें काफ़ी हद तक जो है ना, क्योंकि ये देर से हज़म होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह के हम चावल जो हम इसको जो हम पकाते हैं,
تو پہلے تو ہم پانی کو ابلاتے ہیں، اس کے بعد چاول کو دھو کر وہ ابلے ہوئے پانی میں ہم ڈال دیتے ہیں. جب یہ پک جاتا ہے، جب ایک چاول نکالتے دیکھتے ہیں ہاں یہ نرم ہو گیا، اس میں ہم تیل نہیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں. جب دیکھتے پک گیا ہے تو پھر آنچ کو ہم بجھا دیتے ہیں، پھر اس کو اتار کر ہم اس کے پانی تمام کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب پورا پانی گر جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں تو بھوک لگتی ہے، تو جیسے کہ آپ ہم پلیٹ لیتے ہیں اور پلیٹ میں بھرا ہوا ہی ہوتا ہے، اور اگر ہم روزانہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ 3 ٹائم بھی چاول چلتا ہے، اس طرح کے چاول، اس میں سالن وغیرہ بھی لیتے ہیں. تو 3 وقت ہم اس طرح کے لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کسی کا غذا زیادہ ہوتا ہے، کوئی 2 پلیٹ لیتا ہے، کوئی 3 پلیٹ لیتا ہے. اس طرح کے آدمی وہ اس کے صحت کے مطابق وہ لیتا ہے. 1 پلیٹ لیتا ہے، اور جو نارملی ہے تو وہ 1 پلیٹ لیتا ہے اور بھی تھوڑا لے لیتا ہے، اور اس طرح کے روزانہ 2 ٹائم 3 ٹائم چلتا ہے. تو کیا اس سے کیا کچھ جسمانی پرابلم ہو سکتے کیا؟ دیکھیں، چاول کے حوالے سے اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں سحری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ نے سحری میں اس قسم ضروری نہیں چاول اور بھی مختلف آئٹمس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کھجور کو ہم نے افطار کا آئٹم بنا کے رکھا، لیکن اگر آپ کھجور کو آپ سحری میں لیں، 4 کھجور لے لیں آپ دودھ کے ساتھ، آپ کو ایک اچھی انرجی ملے گی، دیر سے ہضم ہونے والی چیز. فروٹ کا استعمال لے لیں آپ، ٹھیک ہے. اور شہری میں فروٹ کا استعمال شہری میں بھی بالکل کرنا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. عمومی طور پہ ہم فروٹ کو، کھجور کو صرف افطار کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں. دودھ کا استعمال آپ کریں، دہی کا آپ استعمال کریں سحری کے اندر، یہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یار ہم نے 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، کھا لو ابھی جتنا کھانا ہے. اب آپ نے اس وقت تو آپ نے اوپر تلک بھر کے کھا لیا ہے، لیکن جب آپ صبح جب اٹھتے ہیں یا اپنے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس حد تک آپ میں لاغر پن آ چکا ہوتا ہے، ہیوینس ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کو تیزابیت شروع ہو جاتی ہے اسی وقت ہی، ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے. ایسیڈیٹی شروع ہونے کے بعد جو ہے نا آپ کے دوسرے پیٹ کے معاملات بھی گڑبڑ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ روزے میں آپ کو بہت زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ جتنی بھی سحری کر لیں لیکن عصر مغرب کے درمیان ایسے لوگوں کو بھی کمزوری لگ رہی ہوتی ہے، تو پھر ایسے اتنا کھانے کا فائدہ؟ بات تو صحیح کی ہے آپ نے، کیونکہ ایسے تو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. بالکل، سحری کی ہسٹری لو تو ٹھیک ٹھاک کھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن پرابلم تو وہی ہوتی ہے. میں اس کی وجہ بتاؤں. سحری میں ایک تو ٹھیک ٹھاک تو کھایا ہے آپ نے، جی، پیا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پانی پیا، پانی زیادہ پیا. صحیح. یہ بھی ایک سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ سحری کے اندر ہم پورا جگ پی جاتے ہیں. اچھا، کیونکہ آپ جب جتنا پانی پیئیں گے، بینگ اے ڈاکٹر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی پیئیں گے تو وہ یورینیشن کے ذریعے آپ کو ایکسکریٹ ہوگا، باہر نکلے گا، ٹھیک ہے نا، یورین کے ذریعے باہر نکلے گا. جب یورین کے ذریعے وہ باہر نکلے گا تو تمام کے تمام جو ہے نا آپ کی فاضل مادے ہیں اس کو بھی نکالے گا، آپ کی کچھ انرجیز ہیں وہ بھی ضائع ہوں گی اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. پلس آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جائیں گے. صحیح، یورین آپ کا ایکسکریٹ کر گیا، آپ ڈی ہائیڈریشن. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت نارمل مقدار میں کھانا کھایا جائے، نارمل مقدار کے اندر ہی پانی پیا جائے. سحری کوئی بھی چیز زیادتی میں نہ کی جائے. بالکل، سحری اور افطار دونوں میں یہی اصول ہونا چاہیے کہ نارمل آپ استعمال. وہ جو پانی کا جو استعمال ہے یعنی افطار اور سحری کے بیچ میں ہم اس دوران کے یہاں آپ باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہاں پوری کریں. ابھی جیسے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہیں، پانی کے حوالے سے سن لیتے ہیں. بالکل. پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت، اس کے بغیر زندگی ناممکن. تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ روزانہ ہو سکے تو 12 گلاس پانی کے پی لیا کریں. انشاءاللہ آپ کے گردے طاقتور رہیں گے. اگر کم پانی پیئیں گے تو گردوں کی بیماریوں کا اندیشہ، پیٹ، ہاضمہ، اس کا نقصان، جو پانی ہاضمے نہ کر، تو پانی پیئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھی درست رہے گا. اور جو کم پانی پیتے ہیں ان کو بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے. مساوات جن کو کمزوری محسوس ہو وہ ٹرائی کر لیں، 2-4 دن ڈٹ کے 12 گلاس پانی پیئیں. انشاءاللہ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ نے طاقت کی گولیاں کھائی ہیں. پانی پیا، اور جب بھی پانی پینے لگے تو بسم اللہ پڑھیں، 3 سانس میں پیئے، اجا دے میں دیکھ کر پیئے، بیٹھ کر پیئے. انشاءاللہ عزوجل مدینہ ہو جائے. ہاں یہ دیکھیے کھڑے کھڑے پیئیں گے تو وہ جگر کو نقصان ہو سکتا ہے.
खड़े खड़े पीना भी नुकसानदेह और बड़े बड़े घूंट पीना ये जिगर के लिए नुकसानदेह। हाँ, आबे ज़मज़म में वो खूब पेट भर के पीना है, खड़े होकर किबला रुख और जो दुआ मांगे वो कबूल हो। तो आबे ज़मज़म में शिफा है, वो पीते ही इंशाअल्लाह बदन में फैल जाएगा और बीमारियों को निकाल भगाएगा इंशाअल्लाह। लोटे बर्तन वगैरह में वुज़ू किया, उसके बचे हुए पानी में भी शिफा है, 70 बीमारियां से दूर होती है पीने से, और वो भी खड़े खड़े पीना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर जैसे कोई 12 गिलास ऐसे प्याले, 12 नहीं बल्कि 8 भर के पी लेना, ये एक यानी कि 2 प्यालों में 3 गिलास हो जाएंगे, नॉर्मल गिलास होते हैं छोटे वाले। तो इस तरह के 8 प्याले रोज के पिए पानी। इसको मैं नहीं समझता कि वो शिकायत करे कि मुझे कब्ज है, कोई चूरन चाहिए या कोई दवा बता दो। ये दवा की दवा, गिजा की गिजा, जो बोलो। पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत सारी बीमारियों को ये दूर रखता है। यहाँ तक कि अगर पानी ज्यादा पिए ना, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जिल्दी अमराज जो है ना, जिल्दी अमराज, इससे ही बचत होगी। जिल्द की जो अमराज होते हैं ये जिल्द के सूखने से होते हैं, खुश्की। पानी ज्यादा जाएगा तो वो इसको तरावट मिलेगी हर चीज को, तो इंशाल्लाह वो खारिश भी कम होगी, फर्क पड़ेगा इसमें। पानी जरूरी है, जैसे पौधे को भी पानी नहीं देंगे ना पौधा मुरझा जाएगा, तो इंसानी बदन को पानी की वो जरूरत है। और एक तादाद है जो पानी नहीं पीती, और बेचारे तरह तरह के अमराज में ये मुब्तला रहते हैं। ये जवानी में ही बीमार होते हैं, ये बुढ़ापे में तो पता नहीं बुढ़ापे तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो इबादत और कुव्वत हासिल करने के लिए दीन की खिदमत के हवाले से आप पानी पर थोड़ा तवज्जो दिया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अमीर अहले सुन्नत में इसमें पानी की तरगीब दिलाई है। अब जैसे रमज़ान की आमद है, अब कमोबेश 16 घंटे के रोज़े होंगे, तो इस दौरान अब हमको पानी के किस तरीके से पीना चाहिए? इफ्तार में, जैसे भी इफ्तार में और सहरी के दरमियान में पानी की पीने की क्या तरकीब रखें? देखें, और खाने पीने के एहतियातें भी किस तरह रखी जाएं? इसमें अभी तो इफ्तार में अगर आप उमूमी तौर पे ये आजकल ये देखा जाता है कि फौरी तौर पे जो है ना 4-5 गिलास इफ्तार के वक्त ही पी जाता है, तो जो हस्बे ज़रूरत है 1-1.5 गिलास पानी की, ये 4-5 गिलास पिए, ये पानी है या जूस है या शरबत है? लिक्विड आप ले रहे हैं ना, वो पानी की मद में ही ले रहे होते हैं ज़्यादातर। शरबत जो है ना वो पानी की मद में ही ले रहे होते हैं। सादा पानी और शरबत में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है ना, उसमें एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, पानी में एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होता है। लेकिन लिक्विड की शक्ल में आप ले रहे हैं, माया की शक्ल के अंदर आप ले रहे हैं, तो पानी उतना ही लें, मतलब 1 या 2 गिलास मेरे ख्याल में काफ़ी है। उसके बाद नमाज अदा करें, नमाज अदा करने के बाद मगरिब की नमाज से लेकर टिल सहरी तक कोशिश करें कि हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लिया करें या 1.5 गिलास पानी पी लिया करें, तो कम बेशी आपका ये तकरीबन 10-12 गिलास आराम से बन जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जैसे ये जो रोज़े होंगे इंशाअल्लाह ज़बरदस्त, तो इसके अंदर अगर गर्मी भी हुई तो अगर हम ग़िज़ा खाने पीने की चीज़ें थोड़ी कम करके पानी की मिक़दार बढ़ा दें तो रोज़े पे कैसा असर आएगा? देखें, जो खाने पीने की चीज़ें कम तो नहीं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो आपने पूरी करनी है, जो आपके जिस्म की ज़रूरत है वो तो आपने देनी है। जैसे अमूमन जैसे अगर 2 रोटी खाते तो 1 रोटी खा लें और पानी की मिक़दार बढ़ा दें, जैसे अमीर अहले सुन्नत ने भी बयान फरमा कि पानी पिएंगे तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त से जिस्म में ताकत ही मिलेगी। हाँ बिल्कुल, उसमें जिस्म में ताकत तो मिलती है, लेकिन जब आप रोज़े की कैफियत में होते हैं ना तो आपको एक एनर्जी लेवल चाहिए होता है ना, क्योंकि रोज़े की कैफियत में पानी, क्योंकि पानी अगर आप इफ्तार से सहरी से में ज़्यादा पी लेते हैं, जैसे पहले हमने बात की थी कि पानी अगर ज़्यादा पी लेंगे तो वो पेशाब की शक्ल में बाहर निकल जाएगा, तो वो एनर्जी लेवल आपका रहेगा नहीं। जबकि आप रोटी वगैरह जो भी खाएंगे उसमें भी, अच्छा रोटी में भी कोशिश करें कि जो अनछना आटा होता है ना, अच्छा उसकी रोटी का इस्तेमाल करें। इसकी डाइजेशन, इसका हजम होना ज़रा डिले होता है, स्लो होता है, देर से होता है, तो ये काफ़ी देर तलक जो है ना आपके मैदे में रहती है, क्योंकि मैदा तो एक स्टोर का काम कर रहा होता है बेसिकली हमारा, कि वहीं से थोड़ा थोड़ा होके जो है ना वो आंतों में जाके डाइजेशन हो रही होती है, तो वो एक काफ़ी देर तक रहती है, तो भूख का एहसास आपको इतनी जल्दी नहीं होता कि आप आराम से जोहर के बाद तलक का ऐसा टाइम होता है कि आपको भूख का एहसास नहीं होगा। तो पानी जो है ज़रूर लेना चाहिए, और उसमें पानी की मिकदार अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूर पूरी करनी चाहिए। कमोबेश 12 गिलास
کر دینا 12-13 گلاس موسم کے حساب سے، ایٹماسفیئر کے حساب سے ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز سلمان بھائی میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ جیسے ابھی ہم سادہ پانی کی پی رہے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، کچھ شربت ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، ایک ناریل پانی بھی تو ہوتا ہے، اس کی کوئی افادیت وغیرہ ہوتی ہے؟ کچھ اس میں کچھ انرجی لیول ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا؟ لوگ بہت پیتے ہیں، کیا ان میں اگر ہم افطار میں استعمال کریں یا اس قسم کی کوئی چیز، کیا فرماتے ہیں اس میں؟ تو پہلے امیر علیہ سنت نے جو فرمایا وہ سن لیں۔ ہاں لبیک خودی نا امیر علیہ سنت کے ناریل پانی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہیں وہ سنوا دیں تو وہ سن لیتے ہیں پہلے۔ ناریل کے فوائد میں سے یہ کہ ناریل کھایا بھی جاتا ہے، اس کے اندر سے نکلا ہوا پانی پیا بھی جاتا ہے، پھر اس کا تیل لگایا بھی جاتا ہے۔ ناریل کا گرما گرم تیل جو برداشت کیا جا سکے وہ اگر لگایا جائے تو انشاءاللہ گرتے ہوئے بالوں کو روکے گا۔ ناریل کے تیل سے بدن پر مساج بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے بدن کو سکون ملتا ہے، اور یہ ہڈی اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید، سوجن کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور ناریل کے پانی میں پروٹین، پوٹاشیم اور وٹامن بی کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے۔ ناریل کے پانی سے ورزش کے دوران پٹھوں میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہوتی ہے اور جسم میں نمکیات کی کمی دور ہوتی ہے اور بندہ فوراً چاقو چمند ہو سکتا ہے۔ میڈیکیٹڈ کھوپرے کے تیل سے دل میں 2 مرتبہ غرارے کرنے سے دانت صحت مند رہتے ہیں۔ روزانہ ناریل کا پانی پینے سے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ناریل کے پانی سے متعلق ایک تحقیق جو حال ہی کی گئی ہے اس میں انکشاف ہوا ہے کہ ایسے افراد جو ناریل کا پانی باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں ان میں نہ صرف خون کی گردش بہتر ہوتی ہے بلکہ ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے، اور یہ ناریل کا پانی باقاعدگی سے پینے والے دل کے دورے سمیت، ہارٹ اٹیک سمیت دل کے دیگر امراض سے بھی ان کو پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے، اور بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بھی ناریل کا پانی جو کنٹرول کرتا ہے۔ بیماری سے مقابلے کی جو طاقت ہوتی ہے یہ بعضوں میں کم ہوتی ہے، تو اس طاقت کو یہ بڑھاتا ہے، ڈیفینسیو پاور۔ اور جو عورت امید سے ہوتی ہے بعض ڈاکٹر اس کو خاص مشورہ دیتے ہیں ناریل کا پانی پینے کا، تو یہ اس کے لیے بھی مفید ہے۔ اور یہ کیونکہ ایسی عورت کو قبض بہت نقصان دہ ہوتا ہے، قبض نہیں ہونے دیتا یہ۔ ناریل کا پانی پیشاب آور بھی ہے، پیشاب بڑھاتا ہے، اس سے گردوں کا مریض جو ہے اس کے لیے یہ مفید ہے۔ جس کو یہ منہ پہ کیل نکلتے ہیں خاص کر نوجوانوں کو، اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کیلوں پر اگر یہ ناریل کا پانی جو ہے اس کو مساج کریں گے، میمنی بولتے بھوسیں گے اس کو، تو اس سے انشاءاللہ یہ چہرے پر جو پھنسیاں بنتی ہیں، کیل وغیرہ بنتے ہیں، اس کا خاتمہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ تو ناریل کے پانی پہ امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ بڑے اچھے مدنی پھول عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ناریل کے پانی پہ ڈسکس کریں گے۔ کال سنا دیجیے مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ সালে আত্মার মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন আত্তারি বাংলাদেশের শহর চট্টগ্রাম রাঙ্গুনিয়া থেকে আরজ করতেছি। আমার প্রশ্ন হতে যে অনেক সময় দেখা যায় অনেক ইসলামী ভাই ক্ষুধার কারণে রোজা রাখা সম্ভব হয় না, যে প্রচুর খিদার কারণে ওদের রোজা রাখা খুবই কষ্ট হয়ে যায়, তো ওনাদের সেহরির সময় কোন বস্তু খেলে, কোন জিনিস খেলে বা মেডিকেলি ভাবে কোন ঔষধ ব্যবহার করলে এদের ক্ষুধাটা কম লাগবে এবং এদের জন্য রোজা রাখা আসানি হয়ে যাবে, সহজ হয়ে যাবে, মেহরবানি করে মাদানী ফুল ইরশাদ করে रहनुमाई করার মাদানী অনুরোধ। ماشاءاللہ بنگلہ دیش سے کال آئی ہے، وہ آپ اس کا بتا دیجئے کیا فرمایا۔ جی اسلامی بھائی عرض کر رہے تھے کہ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو روزہ رکھ نہیں پاتے، بھوک برداشت کر نہیں پاتے، تو اب بتا دیں کہ سحری کے وقت کیا کھائیں جس سے وہ سارا دن وہ چل سکے، روزہ رکھ سکے، اور کون سی دوائی استعمال کرے یا کیا کرنے سے ان کو یہ کمزوری بھی دور ہو اور وہ روزہ بھی رکھ سکے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ سحری کے وقت کہ ہم کیا استعمال کریں، کون سا غذا کھائیں،
جس سے ہمیں طاقت پوری ملے اور ہم روزہ رکھ سکیں. اچھا نیکسٹ کال ایک اور کال بھی ڈاکٹر صاحب وہ بھی سن لیتے ہیں پہلے. ہاں لے 2 کالز اور ہیں وہ بھی سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. আমি মোহাম্মদ শাহজাহান আত্তারি বাসা রাজশাহী. আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ইফতারিতে তো আমরা অনেক ধরনের পেঁয়াজি, বুট, ছোলা ইত্যাদি খেয়ে থাকি. তা আসলে ইফতারিতে কি খেলে সব থেকে ভালো হয় এবং তাড়াতাড়ি ইফতারিটা করা যায়? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. شاید صاحب یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمارے اسلامی بھائی کہ افطاری کے وقت بوٹ یعنی چھولے وغیرہ اور یہ پیاجو اور سب مکس کر کے یہ کھاتے ہیں. تو یہ آپ نے نقصانات اس سے ہم نے بتایا کہ کم کھانا چاہیے. تو انہوں نے پوچھا یہ کہ افطاری کے وقت ہم کیا کھائیں جس سے ہمارا جسم شوٹ کرے گے. دوسری کال ہے تو وہ بھی دے دیں. ایک اور کال بھی دے دیجیے. আমার নাম মোহাম্মদ সোহেল রানা. আমার বাড়ি বাংলাদেশের শহর নারায়ণগঞ্জে. আমার একটি প্রশ্ন ছিল যে আমরা তো সামনে রমজান আসছে, রোজা রাখবো, তো এই সময় পেটে অনেক সমস্যা দেখা যায়. তো যদি এর ব্যাপারে কোনো আমাদেরকে চিকিৎসার ব্যাপারে বলে দিতেন যে পেটের সমস্যা থেকে কিভাবে বাঁচতে পারি তাহলে খুব ভালো হতো. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی میں پوچھ رہے تھے کہ قریب رمضان آنے والا ہے تو اسلامی بھائی روزہ بھی رکھیں گے تو بعضوں کا دیکھا جاتا ہے کہ پیٹ میں بہت تکلیف ہوتا ہے, پیٹ میں پرابلم ہوتا ہے. تو آپ کچھ بتا دیں, ایسا کوئی نسخہ بتا دیں کہ پیٹ کا پرابلم بھی جاتا رہے اور روزہ بھی ہم رکھیں. پیٹ کے پرابلم کے بارے میں کچھ تشریح کی انہوں نے کس قسم کا ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں بتائیں. پیٹ میں پرابلم سے مراد ان کی شاید یہی ہوگی کہ بد ہضمی ہوگی. جی انشاءاللہ سجل بتاتے ہیں. اور کون سے اور کوشچن سب ان کے پہلے سوال کے جوابات دے دیں. تو اس میں پہلے بھی 2 سوال ہمارے پاس باقی ہیں, ان کو بھی لے کے چلتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی جنہوں نے ٹونسلز کا کوئی پرابلم کا عرض کیا تھا. تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ فی الوقت تو آپریشن کے بارے میں نہ سوچیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے. صحیح, رمضان میں آزمائش ہو جائے گی ان کو. تو یہ کوئی اتنے ایمرجنسی والی سچویشن نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ رمضان میں آزمائش پیدا کریں. رمضان کے بارے میں مشورہ کر کے اس کے بارے میں کیا جا سکتا ہے. اگر رمضان, کیونکہ اگر رمضان میں کسی آپریٹو پروسیجر کی طرف جائیں گے تو پھر روزے میں آزمائش ہو سکتی ہے, ان کے لیے بھی, گھر والوں کے لیے بھی, باقی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے آپریشن کے معاملات کے اندر. ٹونسلز کا تو عموماً اسی وجہ سے بولتے ہیں نا کہ بار بار جلدی گلا خراب ہو جاتا ہے, انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے, الرجی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے مریضوں کے لیے یہ مدنی پھول کیسا ہوگا کہ یہ کھٹی چیزوں سے, ٹھنڈی چیزوں سے احتیاط کریں تو پھر دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے, آپریشن کی طرف بھی نہ جانا پڑے. بات وہی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہے. صحیح, تو احتیاط کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو بہت فائدہ ہوگا. اس سے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا ان کو. احتیاط کریں, 1 مہینہ احتیاط کر کے دیکھ لیں, روزہ رکھ لیں پراپر طریقے سے. جو ایک روزے کی ایک خصوصیت ہے, ایک حسن ہے روزے کا, اس کو اپنائیں اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا. ممکن انشاءاللہ آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. دوسرا جو سوال ہے وہ ہے کہ اسلامی بھائی نے بات کی تھی ان کے پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے اور سوجن بھی آتی ہے. اب پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے, سوجن آتی ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی آرتھوپیڈک سرجن کو چیک اپ کروا لیں. اس میں ایک آدھ ٹیسٹ ہوتا ہے, بعض اوقات یورک ایسڈ لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. ایک گاؤٹ کی بیماری ہوتی ہے, جوڑوں کی تکلیف, جس میں یہ لیول بڑھ جاتا ہے, جس کی ایسی پرابلم آنے لگ جاتی ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اکثر لوگ بڑی ہیل کے جوتے پہنتے ہیں جی, اور ان کے زیادہ دیر کھڑے ہونے کا کام بھی ہوتا ہے, یا اونچی ہیل پہنتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. نیچر آف ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کام کس قسم کا ہے. لیکن موٹی ہیل پہن رہے ہوں, اس کی ہیل کی وجہ سے ان کے اینکل کے اندر درد آ رہا ہو. اگر ایسا کوئی دوسرا کوئی ایلیمنٹ ہے صحیح کہ, لیکن اس میں
तो उसको रिलीव करने की कोशिश करें। जैसे आपने 2-3 चीज़ों की तरफ पॉइंट ऑफ किया, अगर ऐसी कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पर ज़्यादातर खड़े रहने का काम है इनका जी, तो कोशिश करें कि जितना टाइम इनको बैठने का मिले ना तो अपने पैरों को लिफ्ट करके बैठें, मतलब बिल्कुल लटका के ना बैठें। अगर कुर्सी पे बैठते हैं तो सामने रखें, कोई स्टूल वगैरह रख के, कोई ऐसी थोड़ी सी ऊंची चीज़ रख के उसके ऊपर पैर रख के बैठ जाएं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स मिले पैरों को, उसकी सूजन वगैरह कम हो। और अगर चप्पल इस्तेमाल करें वो फ्लैट हो, बिल्कुल हील वाली ना हो, हील वाली चप्पल ना हो, फ्लैट चप्पल हो। ये तजुर्बा करें। अगर ये इशू है उनके साथ, अगर ये इशू नहीं है तो फिर ये है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को चेकअप करवा के उनके मशावरत के बाद वो टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवा के उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अच्छा, सही भाई ने सवाल पूछा था कि सहरी और इफ्तारी दो सवाल। ये तो सवाल सभी जगह होगा ना कि सहरी में क्या करें, ताकत भी रहे, रोजा भी रहे। हाँ, ये बहुत कॉमन सा सवाल है। और इसमें ये ऐसा तो नहीं है कि रोजा रखेंगे तो आदत बनेगी, इसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। आदत बनेगी भी तो हैबिट बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी तो भी कमजोरी, वीकनेस वगैरह, क्योंकि अचानक से एक पूरा शिफ्ट होता है, रूटीन चेंज होता है। अक्सर अमूमन लोगों की रूटीन नहीं होती। रूटीन डेफिनेटली रूटीन चेंज होता है, आपका सिस्टम में फर्क तो आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अंदर इसमें जो कोताही आती है ना वो हमारी अपनी आती है। तो हम जो डाइट वगैरह जो जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं डाइट के ऊपर कि आप अपनी खुराक अगर इस किस्म की लेंगे तो आपको कभी कमजोरी नहीं महसूस होगी। मिसाल के तौर पे हम लोग सहरी के अंदर जो अभी बताया कि बांग्लादेश में क्या ट्रेंड चलता है सहरी का, अगर इस किस्म का लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी सहरी के हवाले से कॉल भी ले लेते हैं इंशाअल्लाह जरूर। सुना दें कॉल मदीना। अर्ज ये है कि अगर सहरी के वक्त परांठे के ऊपर देसी घी और शक्कर रख के खा ली जाए तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है? देसी घी और शक्कर, पराठा भी है, पराठा भी है, पराठा भी है, देसी घी भी और चीनी भी है। अच्छा, इंशाअल्लाह सोचल अर्ज करते हैं इसके ऊपर भी। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे सहरी इफ्तारी के हवाले से, तो कोशिश करें कि सहरी के अंदर बिल्कुल सिंपल डाइट लें जैसे नॉर्मल हम खाना खाते हैं। सही। और जैसे हमने पहले अर्ज किया कि अगर रोटी वगैरह खाने की तरकीब है। डॉक्टर साहब अभी पराठे से याद आया मुझे, अमूमन लोगों का कंसेप्ट ये है कि सहरी में नॉर्मल रूटीन में वो लोग पराठों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन सहरी में पराठे का इस्तेमाल करते हैं। उनका गुमान ये होता है कि ये ज्यादा देर तक चलेगा और ज्यादा एनर्जी देगा। तो सहरी में पराठे का इस्तेमाल कैसा? मेरा ख्याल देखें, अगर ये सोच के इस्तेमाल कर रहे हैं कि इससे ज्यादा देर तक चलेगा तो वो जरा मुश्किल काम है। अच्छा। क्योंकि बहरहाल जो फी जमाना पराठे में भी वही आटा इस्तेमाल होता है जो फी जमाना रोटी में होता है। अगर आप पराठा वही अनछने आटे का इस्तेमाल करते हैं तब तो कोई मुजायका नहीं। सब ये तो घी भी लगा रहे हैं, देसी घी उस और चीनी भी मिला रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी आजमाइश हो सकती है कि देसी घी और चीनी वगैरह इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको लाजिम आते हैवीनेस, भारीपन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो उनकी जो कॉल आई थी इस्लाम में की वो कॉल का जवाब इसी में आ गया। फिर हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो आपने सहरी और इफ्तारी का खाने का मेयार है ना वो इस तरह का रखना है कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप यही चाह रहे हैं कि आपकी इफ्तार तक आप काफी हद तक बेहतर रहें, कमजोरी महसूस ना हो। और इनका पराठा और देसी घी खाने का मकसद भी यही है कि आगे इफ्तार तक इनको कमजोरी महसूस ना हो। अच्छा, ठीक है ना। तो इसका यही तरीका होगा, ऐसी खुराक लें जो हजम देर से होती हो। सही। अब ऐसी खुराक के अंदर तो डॉक्टर साहब इसमें तो 2 रोटी से भी गुजारा हो सकता है। आराम से 2 रोटी से भी आराम से गुजारा, 1.5 रोटी से भी हो सकता है, आराम से हो सकता है। आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं, थोड़ा सा दही ले सकते हैं। अनछने आटे, मैं फिर कह रहा हूँ अनछने आटे की रोटी, आम रोटी की बात नहीं कर रहा, मैदे वाली रोटी की बात नहीं कर रहा। अनछने आटे की रोटी लें जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली, जो हम अपनी मेडिकल जबान में अगर हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जो है अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी हद तक भूख का एहसास नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत देर में होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अमूमन अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हमें भाई कल रोज़ा रखना है तो हमें अच्छा ग़िज़ा लेना है कि हमारे अंदर ताकत हो और हम अपना काम भी सही से कर सकें ना। जो वर्क है हमारा, हार्ड काम है या नॉर्मल काम है या कारखाना में काम है या ऑफिस में आना जाना है या दौड़ भाग का काम है, तो रोज़ा तो हम रखेंगे लेकिन हमें कुछ ऐसा ग़िज़ा लेना है जिससे हमारा जिस्म में फुल एनर्जी हो और हम थके ना। तो इसलिए शायद ये कंसेप्ट है कि शायद इसलिए ये सहरी में ऐसा ले लेते होंगे। तो
اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا کیا جائے, یہ کنسیپٹ کیا صحیح ہے؟ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو آپ کانسیپٹ بتا رہے ہیں اکثریت کا یہی سوچ ہوتی ہے, یقیناً اکثریت کی یہی سوچ ہوتی ہوگی, لیکن اس میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز اضافہ کر دوں میں کہ بھلے کتنے سے ہیوی کھانا کھا لیں, فاسٹنگ تو 16 گھنٹے, کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو 16 گھنٹے تک آپ کو سپورٹ دے گی. نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. برداشت تو پھر بھی آپ کو کرنا پڑے گا, بالکل, بھلے 6 گھنٹے بعد یا 8 گھنٹے بعد, لیکن اس کا جو ہے نا وقفہ پڑ جائے گا نا. اب مثال کے طور پہ کوئی ایسی, اب جیسے بھائی بتا رہے ہیں, یا جیسے یہ دیسی گھی والا ہے, شکر کے ساتھ آپ پراٹھے کے ساتھ کھا رہے ہیں, آپ نے 2 شکر کے ساتھ دیسی گھی کے ساتھ پراٹھے یا 3 کھا لیے, ٹھیک ہے, فجر کی نماز پڑھ لی, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کیا کہتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد آپ کو ایسیڈیٹی, تیزابیت. اب وہ جو تیزابیت ہے, اب اس کا کیا کریں گے آپ کو دوا بھی نہیں لے سکتے. صحیح, ٹھیک ہے نا. آپ کا وہ روزے کا پورا پیریڈ, شاید بھوک تو آپ کو نہ لگے, تیزابیت میں ہی پریشان ہو جائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے نا. آپ اس چکر میں رہیں گے کس طریقے سے یہ ٹائم پیریڈ گزرے میرا, تو آپ نہ کام کر سکیں گے صحیح طریقے سے, ذہنی طور پہ سکون میں نہیں ہوں گے آپ, تیزابیت کی وجہ سے کام کاج میں بھی حرج ہو رہا ہوگا آپ کو. مطلب آپ نے ایک پازیٹیو سوچ اپنے طور پہ ذہن میں یہ لی کہ میں خدا اچھی کھاؤں گا تو میرا کام کاج اچھے طریقے سے ہوگا, دن کا آغاز اچھا ہو جائے گا, اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوگا. اس کا بالکل الٹ. اچھا, عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے کہ صبح آپ اٹھتے ہیں, طبیعت میں بھاری پن محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اور عمومی طور پہ جب آپ کا یہ روٹین چینج ہوتا ہے کھانے پینے کا, تو آپ میں ایک بہت کامن سی کمپلین ہے. انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں گے کہ رمضان میں کون سی کامن کمپلین آتی ہیں. قبض کی شکایت, کانسٹیپیشن جو ہے وہ عمومی طور پہ ہو جاتا ہے, وہ ہیوینس الگ فیل ہو جاتی ہے, تو وہ وہ کہتے ہیں ڈسکمفرٹنس جس کو کہتے ہیں, وہ پیدا ہو جاتی ہے آدمی کے اندر. تو ایسی صورتحال کے اندر ایک عام آدمی اپنے کام کاج کو صحیح انداز میں نہیں پرفارم کر پائے گا, یعنی 100% طور پہ وہ نہیں کر پائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ابھی مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ مشاہدہ بھی ہوا, دیکھا بھی گیا ہے کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی گفتگو سے کہ یہ جو ہمارا جو کنسیپٹ ہے, تب یہ مس کنسیپٹ ہے کہ ہم زیادہ کھا لیں گے, ہیوی کھانا کھا لیں گے تو اچھا ورک کر سکیں گے. نہیں, میں بعض وقت میں نے یہ مشاہدہ کیا, دیکھا ہے کیا ہو گیا, سینہ بہت جل رہا ہے, کیا آ رہا ہے, مجھ سے نہیں ہو رہا ہے, کیا ہو گیا بھائی, کیوں ہو گیا ہے, ٹھیک ٹھاک تو نہیں, کیا ہو گیا تھا, تو رات میں تھوڑا زیادہ کھانا ہو گیا تھا, اور افطار میں تو پوچھو مت کہ کیا ہوا تھا, دعوت بھی تھا, تو وہ ایسیڈیٹی ہو جاتا ہے, گیسٹرک. تو آپ کا یہ بات سے مجھے اب یہ ہوا کہ نہیں, ہم جو کنسیپٹ لے کے اتنا دن سے چل رہے تھے کہ سحری میں زیادہ کھا لیں گے تو ورک اچھا سے کر سکیں گے, نہیں بلکہ وہ بیمار, اکثر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ جب وہ کھاتے ہیں تو وہ ڈیوٹی پہ بھی جا نہیں سکتے, وہ تیزابیت ہوتا ہے, کیا ہو گیا, تیزابیت ہو گیا, اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں کہیں باہر نہیں نکل پاؤں گا. تو یہ اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ کنسیپٹ ہمارا غلط ہے. اگر ہم اس طرح سے لے کے چلیں کھانے کے نظام کو تو ہم اپنا ورک بھی صحیح سے کر سکیں گے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کو کلینکلی میں اس کو یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جیسے صبح سحری کر لی, نارمل سحری کر لی, نارمل مقدار کے اندر آپ نے اگر سحری کر لی, روزے کی حالت کے اندر جو کلینکل ریسرچ ابھی میرے سامنے ہے کہ جسم کے اندر انسولین کا لیول جو ہے کم ہو جاتا ہے, اور گروتھ ایک ہوتا ہے, غدود ہوتا ہے, گروتھ ہارمون کہتے ہیں اس کو, اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. اب جو گروتھ ہارمون کا لیول جسم کے اندر بڑھتا ہے, لیکن یہ بڑھتا ہے روزے کی حالت میں, انسولین کا لیول کم, گروتھ ہارمون کا لیول زیادہ. ابھی گروتھ ہارمون جسم میں کرتا کیا ہے, جو جسم کے جو مسلس ہوتے ہیں, چربی ہوتی ہے, اس کو موو کرا رہا ہوتا ہے, آپ کو انرجی دے رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس سے تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم سحری ہلکی رکھیں گے تو قدرت کا نظام موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے جسم کے اندر کہ ہارمون کے تھرو بھی جسم کے اندر بیلنس ہو جائے گا, بھلے آپ سحری ہلکی بھی لیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں ابھی ہم کو وقت نہیں مل پایا, اگر ہم پورا سسٹمک وے پہ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ, تو جب ہم سسٹمک طریقے سے لے کے چلیں گے نا تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی کہ یار کم کھانے سے کیا فائدہ ہوگا ہم کو, اور کتنا فائدہ ہوگا, اور کون کون سے نظام ہضم پہ تو ہوگا ہی ہوگا فائدہ, لیکن اور کون کون سے سسٹم پہ ہم کو فائدہ ہوگا. اب جیسے ابھی آپ نے یہ بات بتائی نا
تو اگر میں اس میں اس طرح ایڈ کروں کہ روزہ رکھنے سے جی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ صحیح ہوگا کہنا اس طرح جس طرح آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا اس حساب سے؟ ڈاکٹر صاحب اس کو بولتے ہیں جین ایکسپریشن. جین ایکسپریشن ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کہ ہر خلیے کے اندر اس طرح کی جین موجود ہیں. جین سے مراد یعنی ڈی این اے ہوتا ہے، اس ڈی این اے کے اندر جین کہلاتی ہیں. روزے کی حالت میں جب جسم ہوتا ہے تو ایسی جینز جو خلیوں کو مار دیتی ہیں وہ جو ہوتی ہے نا ان کی لائف بڑھنے لگ جاتی ہے. وہ ان کی لائف خلیوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ بڑھنے لگ جاتی ہے. جب ایک سیل کی لائف بڑھ جاتی ہے تو ایک آرگن کی لائف بڑھ جاتی ہے، ایک غدود کی لائف بڑھ جاتی ہے، اور ایک غدود کی جب لائف بڑھے گی تو پورے جسم کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ ایک آٹوفیجی کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے گا. وہ پورا پروسیس جو ہے جین کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے. ابھی اس کا اثر روزے کے تھرو ہی آتا ہے. اسٹارویشن یعنی روزہ رکھیں گے، روزے کے تھرو یہ جین ایکسپریشن ہوتی ہے. اس سے زندگی کی جو مقدار ہے بس کلینکلی جو لوگ بولتے ہیں کہ لائف بڑھ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دماغ کے اوپر اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دماغ کے اندر برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر بولتے ہیں اس کو، BDNF کہلاتا ہے. یہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو دماغ کے اندر BDNF کا فیکٹر جو ریلیز ہوتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کیمیکل کا کہ جو دماغ کے خلیے ہوتے ہیں جو ختم ہو رہے ہوتے ہیں یا ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں ان کو گروتھ کرا رہا ہوتا ہے، یعنی ان کی ری جنریشن کرا رہا ہوتا ہے. دماغ کا خلیے جو خراب ہو گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں. اور عموماً جو ہوتا ہے کہ 50 سال 60 سال کی عمر کے بعد جو ایک عام کمپلین سننے میں آتی ہے کہ چیزیں یاد نہیں رہتی، بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری ٹرمز میں اس کو الزائمر ڈیزیز بولتے ہیں. تو اس میں یہ مینشن کیا ہوا ہے، کلینکلی اپروو لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو فاسٹنگ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان کا جو دماغ کے جو خلیوں کا نیورونز کا ہیلنگ پروسیس ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے ان کو جو الزائمر ہے بیماری ہوئی ہوئی ہے اس میں کمی آ رہی ہے. اچھا جاتے جاتے اگر مجھے ایک سوال رہ گیا اگر میں اس پر صحیح جواب اس میں اسلامی بھائی نے سوال پوچھا تھا کیونکہ پیٹ میں پرابلم رہتی ہے. اگر پیٹ کی پرابلم انہوں نے کلیئر نہیں کی کہ پرابلم رہتی کیا ہے پیٹ میں، تو بات یہی ہے کہ اگر ان کو پیٹ میں پرابلم وہی گیس وغیرہ کی شکایت اگر رہتی ہے تو اپنے کھانے پینے کے معاملات پہ غور کریں. وہ ہم نے اتنی لمبی ڈسکشن ابھی کی ہے، اس میں یقیناً ان کو کافی کچھ سنا ہوگا انہوں نے کہ کیا ان کو احتیاط کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ احتیاط کریں، کھانے پینے کے معاملات پہ احتیاط کریں، اور اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو کافی حد تک اس میں پیٹ کی پرابلم میں فائدہ ہوگا. اور رات کے ٹائم کم از کم آدھا سے پون گھنٹہ جو ہے نا چہل قدمی کی عادت بنائیں، واک کرنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ عزوجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا